الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق. ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. آپ سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں. بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے. حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے تو ہم اپنا ٹاپک اس میں شامل کرتے ہیں کہ حدیث نبوی ہے علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. اس کی وضاحت فرما دیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اس پہ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. صحیح کہ سارے علوم روحانی اور علوم دینیہ کا مرکز تو مدینہ المنورہ ہے. غالباً چین کا ذکر اس لیے آیا، گمان یہ ہے کہ عرب بین الاقوامی منڈی تھی، اور اب یہ بات آثار اور تاریخ سے ثابت ہے کہ چین کے تاجر بھی وہاں جاتے تھے. ٹھیک ہے. عمان کی ریاست میں ایک قدیم شہر کھدائی میں دریافت ہوا ہے جس میں یہ آثار ملے ہیں کہ یہ بہت بڑی منڈی تھی. عرب کی بھی، مغرب سے بھی لوگ آتے تھے، شمال جنوب سے بھی، اور ہندوستان سے بھی، اور چین سے بھی لوگ آتے تھے. صحیح. تو میرے خیال میں جتنے ممالک وہاں جمع ہوتے سب سے زیادہ فاصلہ چین کا تھا، اور مشکل ترین راستہ تھا چین کا. آج تو سڑکیں بن گئی، ہوائی جہاز بن گئے. آج سے 10 20 25 30 سال پہلے بھی چین تک بہت مشکل راستہ تھا. ہم نے وہ دیکھا ہے جو گلگت سے آگے جاتا تھا، بڑا مشکل راستہ تھا. تو محاورتاً فرمایا گیا ہے کہ بہت دور جانا پڑے، بڑا کٹھن سفر کرنا پڑے، بہت مشکل سے جانا پڑے، تو بھی تحصیل علم کے لیے جاؤ. صحیح. اور چین میں دین تو نہیں پڑھایا جاتا ہوگا اس دور میں. بالکل دین صحیح. کا مرکز تو مدینہ منورہ تھا. تو فرمایا جتنا یہ ضروری ہے اتنا علوم دنیا بھی. سبحان اللہ. بالکل صحیح. بالکل صحیح. دین کیا ہے، دنیا کو کیسے استعمال کرنا ہے، دنیا کیا ہے، مٹی سے برتن کیسے بنانا ہے، اللہ روئی سے سوت، سوت سے کپڑا، کپڑے سے لباس، یہ کیسے بنانا ہے. دین کیا ہے، اس میں جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، تمہارا حق اس میں کتنا ہے، دوسرے کا کتنا. تو یہ دونوں ضروری ہیں. دین نہیں جانتے ہوں گے تو آپ حقوق کا لحاظ نہیں کر سکیں گے. دنیا نہیں جانتے ہوں گے تو بیٹھ کر مسئلے بیان کرتے رہے، نہ کپاس بو سکیں گے، نہ کپاس کاشت ہوگی، نہ اس پہ روئی لگے گی، نہ سوت بنے گا، نہ تاک آئے گا. بالکل نہ صحیح. لباس بنے گا. اسی طرح ہر چیز کو آپ قیاس کر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین حیات ہے، حیات کے لیے لوازمات چاہیے، وہ دنیا ہے. دنیا کے علوم سیکھنے چاہیے، دنیاوی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، ہر شعبے میں کمال حاصل کرنا چاہیے، لیکن اس کا توازن رکھنے کے لیے دین ضروری ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دین نہیں ہوگا تو اس شعبے میں آپ کی ایجادات انسانیت کو تباہ کریں گے، آپ بربادی دنیا کے سامان کریں گے. صحیح. دین ہوگا تو ایٹمی طاقت سے آپ بجلی پیدا کریں گے، نہیں ہوگا تو ایٹم سے ایٹم بم بنے گا.
بالکل صحیح. تو آئٹم بم بنانا جیسا کہ یہ تو ہمارے پہ ہے بھی، جہاد کا کانسیپٹ ہے، دشمن سے لڑنے کا کانسیپٹ ہے. تو دشمن سے لڑنے کے لیے جتنی بھی طاقت اکٹھی کی جائے اسی کا ایک حصہ ایٹم بم بھی ہے. تو یہ کیا غلط ہوگا بنانا؟ صحیح ہوگا. گزارش یہ ہے کہ جب دنیا ایٹمی دوڑ میں آ گئی ہے تو اب مسلمانوں کے پاس ایٹم بم کا ہونا ضروری ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. ٹھیک ہے. لیکن بنیادی طور پر انسانیت کو ایٹمی جنگ میں لے جانا یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. جس نے بنیادی طور پر یہ ایجاد کی اس نے انسانیت پر ظلم کیا، کیونکہ اسلام میں جنگ نہیں جہاد ہے. ٹھیک ہے. ایٹم بم اگلے کو مٹانے کے لیے، جہاد مٹانے کے لیے نہیں، اسے برائی سے روکنے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دیجیے یعنی گا. جنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ مخالف کو تباہ کر دو، مٹا دو، اس کے وسائل تباہ کر دو، اس کی تعلیمی صلاحیتیں ختم کر دو، اس کے بچوں کو غلام، سارا یہ کر دو. جہاد کا مطلب ہے کہ جو وہ زیادتی کر رہا ہے اس سے باز آ جائے، اپنی زندگی چاہے کفر میں گزارے، اسلام میں گزارے، اللہ نے اسے اختیار کیا، دوسرے کے حقوق میں تجاوز نہ کرے. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک ہے. تو اسلام جہاد کا حکم دیتا ہے جنگ کا. چیک کر. بالکل ٹھیک ہے. ایٹم جنگ کی بنیاد ہے کہ جہاں پھینکو مکان، دکان، زمین. اسلام کہتا ہے یار پھلدار درخت ان کے یا ضرورت کے درخت نہ کاٹو، ان کے فصلیں تباہ نہ کرو. اللہ اکبر. بالکل صحیح. بلا ضرورت درخت ہم کاٹے جا سکتے ہیں، جہاں درخت کاٹے بغیر جنگ نہ ہو سکتی ہو، درختوں کی آڑ میں بیٹھے ہوں، ایک الگ بات ہے. ورنہ عمومی طور پر کہ ان کے رزق کے وسائل تباہ کر دیے جائیں، ان کے تعلیمی ادارے اجاڑ دیے جائیں، ان کے بت خانے وہ کہتے نہیں بت خانہ رہے گا، جو بت پوجنا چاہتا ہے اسے پوجنے دو. وہ اپنا حق، اللہ کا حق مار رہا ہے، تمہارا نہیں. بالکل صحیح. اللہ کو ماننا، اللہ کی عبادت، اس پر اللہ کا حق تھا. نہیں مانتا اس کا حساب اللہ لے گا. تم نے اس کا بت خانے کی حفاظت کرو. بت خانے میں بیٹھے جو بت پوج رہے ہیں ان کی حفاظت کرو، انہیں تکلیف نہ ہو. صحیح. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. تو ایٹم نے یہ تصور ختم کر دیا. لہذا ایٹم کی ایجاد کے میں حق میں نہیں ہوں، یہ ناجائز ہے. جب بن گیا غیر اسلامی قوتوں کے پاس ہے تو مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے. جائز. بالکل ٹھیک ہے. پھر ضروری ہو گیا کیونکہ اپنے تحفظ کے لیے بھی اب یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس بھی ہو. بالکل صحیح. بنیادی تصور اس کا جو ہے تو کاش یہ بم بنانے کی بجائے ایٹمی بجلی گھر بنائے جاتے اور ایجادات کی جاتی. بالکل صحیح. لیکن وہ ذہن کافر تھے، ان حدود و قیود سے واقف نہیں تھے. انہوں نے اس سے تباہی کا سوچا، بنیادی انسانی سہولتوں کا نہیں سوچا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ابھی چونکہ چین کے حوالے سے ہی بات ہو رہی تھی، تو ابھی چین سے ہمارے تعلقات بہت بہتر پہلے بھی تھے، اب اور زیادہ، اور ہمیں کئی فوائد بھی ملنے جا رہے ہیں. چین ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے، لیکن چین میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ حلال کھانا پینا نہیں ملتا، اس لیے لوگ شاید وہاں پہ زیادہ نہیں جاتے. تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ وہاں پہ جا کے ان کی ٹیکنالوجی کو لیا جائے، ان سے یہ علوم دنیا لیے جائیں؟ میں تھوڑا سا آپ کی اجازت سے آپ سے اختلاف کروں. جی جی. کھانا پینا حلال یورپ میں، امریکہ میں، مغرب میں بھی نہیں ملتا تو لوگ تو دھڑ دھڑ جاتے ہیں. لوگ کھانے پینے کی پرواہ نہیں کرتے، چینی آنے کی اجازت کم دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے نہیں جاتے. لوگوں کو حلال حرام کی پرواہ نہیں. اللہ ہم پر رحم کرے. آمین. جو حلال کھانا چاہتے ہیں میرے بھائی، وہاں چین میں بھی دال ذبح تو نہیں کرنی پڑتی. صحیح ہے. سبزیوں پر کوئی تکبیر تو نہیں پڑتی. بالکل ٹھیک ہے. زندہ مرغی لے کر گھر میں ذبح کر لیں تو کوئی یہ تو نہیں حرام ہو جاتی ہے. حلال بندہ کھانا یہاں ہم ساری عمر دال پہ بسر کر جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں گوشت کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تو مچھلی کھا لو یار، مچھلی تو حلال ہے. بالکل ٹھیک ہے. ضروری ہے کہ چین میں سانپ ہی کھانا ہے؟ جی، سانپ انہیں کھانے دو، آپ مچھلی کھا لو. بالکل ٹھیک ہے. تو منع تو نہیں کرتے، ایسی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے جی کہ ٹیکنالوجی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کہیں بھی جو حکمت کی، دانائی کی بات ہے
کہیں سے ملے لے لو، یہ دولت المومن، یہ مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حکمت کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ یہ مومن سے غلطی ہوئی، اس کی چیز گم ہو گئی، کافر لیے پھرتا ہے، لے لو اپنی۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ کافر سے بھی اگر تم ٹیکنالوجی سیکھو گے تو تمہاری اپنی ہے، وہ چوری کر لی اس نے یا تمہاری غفلت کی وجہ سے وہ لے اڑا۔ صحیح، کیا بات ہے، ورنہ اصل میراث الحکمت تمہاری۔ دولت المومن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جو ہے دانائی کی بات، ہر ٹیکنالوجی، ہر حکمت، ہر اچھی بات مومن کی گم شدہ چیز ہے، ہماری کسی سستی کی وجہ سے ہم سے کھو گئی، اس کے پاس ہے تو اپنی لے لو۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ جانا چاہیے، سیکھنی چاہیے، لیکن بحیثیت مسلمان مسلمان رہنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، فرائض ادا کرنے چاہیے، حلال کھانا چاہیے، سچ بولنا چاہیے۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہماری گمشدہ چیز ہے اس کو لے لینا چاہیے۔ عزیز جی، اس کے ساتھ ہی ایک بریک میں مجھے جانا ہے، اس کے بعد کچھ سوالات ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو وہ سوالات پروگرام میں شامل کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں، SMS کرنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333 4955 اور اگر آپ ہمیں ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے۔ اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت جی، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ماجد علی ہیں ساندہ خورد لاہور سے، کیا اسلام میں ٹی وی دیکھنا جائز ہے؟ ٹی وی دیکھنے میں اور نہ دیکھنے میں تو جواز ناجائز کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹی وی پہ بہت کچھ اچھا بھی ہے، بہت کچھ برا بھی ہے۔ اچھا دیکھنا جائز ہے، برا دیکھنا ناجائز۔ بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل صحیح۔ آسیہ حضرگودا سے، ایک انسان کے مرنے کے بعد اس کے کرامن کاتبین کہاں جاتے ہیں؟ بیٹا، کرامن کاتبین کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی مرضی جہاں سے آئے تھے وہیں چلے جاتے ہوں گے، چونکہ ہر بندے کے الگ ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی زندگی کے ساتھ ان کی ڈیوٹی رہتی ہے، قیامت کو اس کا اعمال نامہ پیش کر دیں گے، جا کر لوح محفوظ میں جمع کرا دیتے ہیں۔ قیامت کو ذمہ دار ہوں گے، پاس کھڑے ہوں گے کہ جی اس نے یہ کیا، ہم نے یہ لکھا۔ سبحان اللہ، پاس کھڑے ہو گئے، بالکل کیا بات ہے۔ گواہی دیں گے۔ محمد عاشق ہیں چونیا قصور سے، کیا مرید اپنے مرشد کے ہاتھ کو بوسہ دے سکتا ہے؟ ماں بیٹے کے ہاتھ بھی دے سکتی ہے، بیٹا ماں کے ہاتھ پہ دے سکتا ہے، باپ کے ہاتھ پہ دے سکتا ہے، مرید بھی پیار سے محبت سے دے سکتا ہے، لیکن اسے معبود یا حاجت روا نہ سمجھے۔ بالکل صحیح ہے۔ تعلق اور محبت میں ہاتھ چوم لینا، پیار میں چوم لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایسی نہیں ہے، لیکن پیر کو استاد اور پیر ہی سمجھا جائے، اسے خدائی درجہ نہ دیا۔ بالکل صحیح، اور پیر میں بھی اتنی استعداد ہو کہ ہاتھ چومنے والوں سے خراب نہ ہو۔ جیسے آپ فرماتے ہیں کہ انسان ٹھیک ہوتا ہے، ہاتھ چومنے والے خراب کر دیتے ہیں، تو وہ کنڈیشن نہ ہو۔ بالکل صحیح۔ انہی کا دوسرا سوال ہے کہ اگر باپ شیخ ہو تو بیٹا اس کی بیعت کر سکتا ہے؟ ہاں جی، بالکل کر سکتا ہے، کیوں نہیں۔
ٹھیک یہ ہے، تو تعلیم اب آپ اسکول میں پڑھاتا ہو تو بیٹا اس کلاس میں داخل نہیں ہو سکتا، صحیح، یہ بھی تعلیم و تعلم ہے. بالکل ٹھیک. بلال حسین ہے منگووال گجرات. کیا میت لے جاتے وقت یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس کے پاؤں قبلہ کی طرف نہ ہوں، کیونکہ زندگی میں تو ہم احتراماً ایسا نہیں کرتے؟ نہیں، میت لے جانے وقت کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پاؤں قبر کی طرف ہوں، اور اصل میت کا حساب یہ ہوتا ہے کہ جدھر اس کے پاؤں ہوتے ہیں ادھر تصور ہوتا ہے کہ اس کا منہ ادھر ہے. اچھا، اب ایک مریض ہے جو اٹھ نہیں سکتا، دائیں بائیں سر نہیں پھیر سکتا، تو اس کے پاؤں آپ قبلہ رخ کریں گے تو سیدھا لیٹے اس کا منہ قبلے کو جائے گا، ٹھیک ہے، اشارے سے نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے، تو صحیح. وہ پاؤں کرنے میں اس آپ کے عمل میں آپ کی نیت کا دخل ہے کہ آپ بے ادبی کی غرض سے کر رہے ہیں یا ادب کی غرض سے کر رہے ہیں. محض پاؤں کرنا تو تصور نہیں ہے. صحیح، تو میت تو حرکت نہیں کر سکتا، جدھر آپ پاؤں کرتے ہیں ادھر تو اس کا منہ آ جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، اسی لیے قبر کی طرف پاؤں کر کے لے جاتے ہیں نا. یہ تو نہیں کہ قبر سے اس نے بھاگنا ہے، بلکہ اس کا تصور ہوتا ہے کہ اس کا منہ اب اس طرف ہے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. عبد الجبار ہے ضلع گوجرانوالا سے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں یہ رواج ہے کہ لڑکوں کو بہترین پرائیویٹ اسکول اور لڑکیوں کو گورنمنٹ اسکول میں بھیج دیا جاتا ہے، اور جواز یہ دیا جاتا ہے کہ لڑکی نے کون سا نوکری کرنی ہے. گویا بہترین تعلیم صرف مرد کی ضرورت ہے. اب میں نے اپنی بچیاں پرائیویٹ اسکول داخل کروائیں تو بہت شور مچا. برائے مہربانی فرما دیجئے کہ خاندان والوں کو جواز کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ بنیادی تصور جو ہمارے پاس آ گیا یہ انگریز کا ودیعت کردہ ہے کہ نوکری روزی کمانے کے لیے ہے. یہ غلط ہے. تعلیم جو ہے یہ روزی کمانے کے لیے نہیں، انسان کو انسانی ضروریات سے اور شرف انسانیت سے آگاہ کرنے کی. ٹھیک ہے، تعلیم اس لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے، انسانیت کو سمجھے، انسانی ماحول اور معاشرے کو سمجھ کر اس میں اس کے مطابق رہے. صحیح، روزگار کمانا اس کی ضرورت ہے. تو یہ تو ہمارا وہ غلامانہ تصور ہے جو ہمیں انگریز نے دیا. تعلیم ہر مرد اور عورت کی ضرورت ہے. بہترین اداروں میں پڑھایا جائے. نوکری کرنا کوئی ضروری نہیں. سامنے ہمارے بچے ایم اے کر کے تو اپنا گھر کا کام کر رہے ہیں، کوئی نوکری نہیں کی. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. مطلب یہ مد نظر رکھنا کہ جاب سے نوکری ملے گی نوکری کے لیے یا بچوں کو اس لیے نہ پڑھانا کہ ہم نے پڑھنا کون سی نوکری پڑھانا کرنا. نوکری کے لیے نہیں ہے. پڑھنا پڑھانا اس لیے ہے کہ انسانی شعور کو جلا ملے، دار دنیا کو سمجھے، چیزوں کو، ان کی اہمیت کو، کام کو، احکام کو، انسان کو، انسانی شرف کو، غلط صحیح کو اسے جانے. صحیح، اب اس کی ضرورتیں ہیں، نوکری کر کے پوری ہوتی ہیں، گھر میں رہ کے کام کر سکتا ہے، اپنی ذمہ داری کر سکتا ہے، تو اس کے لیے کوئی ضروری ہے کہ وہ ان پڑھی ہو یا جاہل ہونا ضروری تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے بھی پڑھا ہے، ابھی تک اپنی کاشتکاری کر رہے ہیں. صحیح. اور بچیوں میں اور بچوں میں یہ بالکل تفاوت نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یاسر علی ہے ضلع ننکانہ صاحب سے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک صوفی شاعر کا کلام پڑھا. اس کا ایک شعر ہے: ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی، جس منزل تے عشق پہنچاوے، ایمان نو خبر نہ کوئی. اس کی تشریح فرما دیجئے، کیونکہ میرے خیال میں تو ایمان پہلے اور عشق بعد میں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ تمام صوفیوں کے شعر ملتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ صوفی شاعر کیوں ہوتے ہیں؟ جہاں بندے کا دل اٹکا ہوتا ہے، جس منزل کو پانا چاہتا ہے، اس کی جستجو میں جب وہ سرگرداں ہوتا ہے، درمیان میں فاصلے ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، اس پر ایک خامخواہ ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی آرزو، اس کی خواہش میں صحیح. اس کے منہ سے ایسے جملے نکلتے ہیں، بالکل صحیح. وہ شعروں میں ڈھل جاتے ہیں. اس لیے سارے صوفی شعر کہتے ہیں.
بالکل ٹھیک. چون به منزل میرسد اسوار پیادہ می شود. فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ جب کوئی اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو سوار پیدل ہو جاتا ہے، عوام میں مل جائے، جیسے میں ویسا وہ ہے. کار پہ آئے تو اتر جاتا ہے، گھوڑے پہ آئے تو اتر جاتا ہے، جہاز پہ آئے تو جیسے عام لوگ ہیں ویسا وہ بھی ہو جاتا ہے. صحیح. جسے منزل نصیب ہو جاتی ہے وہ شعر میر بھول کر عام آدمی کی طرف اس ویسے ہی ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. اثنائے راہ میں سب شعر کہتے ہیں. صحیح. جو اس پنجابی شاعر نے کہا، اب اس کا ترجمہ اور تشریح آپ مجھ سے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہتا ہے کہ محض مان لینا تو ایمان ہے، لیکن اس میں حقیقی تڑپ پیدا کرنا کہ جس کو مانا ہے اس کو پا بھی لوں، یہ عشق ہے. صحیح. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں محض مان لینے کی حد تک تو سارے مسلمان ہیں. ہم اللہ کو مانتے ہیں، سود بھی کھا لیتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، ناجائز کام بھی کر لیتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، گناہ بھی کر. لیکن عشق یہ ہے کہ اللہ کو مانے، پھر اللہ کو پانے کے لیے قدم قدم پر اطاعت کرے، تو یہ عشق ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں جی. تو کہتے ہیں ایمان تو سارے جب ڈال لیتے ہیں، یہ دل جو ہے جب تک یہ دل سے وہ تڑپ نہیں کوئی نکلے نہیں گی. کرتا بالکل صحیح. کہ جس کو مانا ہے اس کی رضا بھی پاؤں، اس کی بارگاہ میں بھی پہنچوں. کوئی شک. تو کہتے ہیں یہ کوئی کوئی ہوتا ہے، بڑے کم لوگ ہوتے ہیں، اور جہاں یہ کیفیت پہنچاتی ہے وہاں محض دعوی ایمان تو نہیں پہنچاتا. بچے میرے نزدیک تو اس کی تشریح یہ ہے. بالکل صحیح. اب میں نہیں جانتا کہ شاعر کی مراد کیا تھی، چونکہ مجھے ہمارے حضرت عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ادبی شخصیت تھے، بہت بڑے ادبی شخص. تو مجھے کہتے تم شعر کو وہ میں نہ پہنا دیتے ہو جو شاعر کو پتہ بھی نہیں ہوتا. صحیح. بالکل صحیح ہے، کیونکہ اس نے اپنی کیفیت میں وہ کہا ہوتا ہے، آپ اپنی کیفیت سے اس کو بیان کرتے تو ظاہر ہے کہ جو آپ کی کیفیت ہے اس کا پھر وہی مطلب نکلے گا. تو میں تو یہ سمجھا. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک بات. تبسم حسین ہے گجرانوالہ سے. اگر کسی ولی اللہ کو کشف میں کسی دوسرے شخص کے لیے حکم دیا گیا ہو تو وہ شخص اس کا کس حد تک مکلف ہے؟ کوئی حکم نہیں دے سکتا کسی. ٹھیک ہے. ولی جس کو کشف ہوتا ہو اس کشف کا وہ خود اس حد تک پابند ہے کہ پہلی بات یہ ہے وہ کشف شرعی حدود کے اندر ہو. کوئی غیر شرعی حکم ہے تو اسے دھوکہ لگا ہے. اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم نہیں آتا جو شریعت الہی کے خلاف. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. شیطانی حلقہ ہے. ٹھیک ہے. شریعت کے مطابق ہے تو صاحب کشف مکلف ہے اسے ماننے کا. وہ بھی اگر نہ مانے گا تو شاید دنیاوی نقصان ہو، گناہ نہیں ہے، آخرت کا کوئی نقصان نہیں. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. دوسرا اس کے کشف کو مانے گا تو گویا اس نے اسے نبی مان لیا. صحیح. بالکل صحیح. کیونکہ ساری امت نبی کے کشف کو ماننے کی مکلف ہے، ولی کے کشف کو ماننے کا دوسرا بندہ مکلف اگر مانے گا تو اس بات کی جواب دہی ہوگی قیامت کو کہ تم اسے نبی سمجھتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ بالکل لہٰذا کوئی کسی کشف میں نہ کسی کو حکم ملتا ہے نہ کسی کو کوئی دے سکتا ہے. دے کوئی دے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں، رد کر دو کہ وہ اپنا کشف اپنے پاس رکھو. بالکل ٹھیک ہے. نظر جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور کچھ اور سوالات ہیں، بریک سے واپس آ کے شامل کریں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں اپنا سوال بھیجنا چاہیں SMS کے ذریعے آپ سوال بھیج سکتے ہیں. نمبر اسکرین پہ موجود ہے 033349552021. اگر ہمیں آپ ای میل کے ذریعے سوال بھیجنا چاہیں تو almushra.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے. کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے. اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ.
پریا میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی اگلا سوال ہے یاسر علی ہے ضلع ننکانہ صاحب سے. کامل صوفی کی کیا نشانی ہے؟ یہ سوال اللہ پاک کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پر، انہوں نے کسی سوال کو تشنا نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. بارگاہ رسالت میں انہوں نے یہ سوال پیش کر دیا کہ حضور جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو لوگ کہاں جائیں گے؟ صحیح. صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جس کی مجلس میں جا کر خدا یاد آئے اس کے پاس نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک ولی کی نشانی یہ ہے کہ آپ اس کے پاس بیٹھیں تو آپ کو اللہ کی یاد آئے، یاد ہے. آپ بالکل صحیح. گناہوں سے تائب ہوں، نیکی کی طرف مائل ہوں، وہ ولی اللہ ہے. کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں. باقی سارا بالکل فراڈ ہے. آپ کی بھینسوں کے بارے میں زیادتی ہو جائے گی، آپ کو بیٹا ملے گا، آپ کے روزگار کھل جائے گا، یہ سب دھوکے ہیں. ہر ایک کو وہی ملتا ہے جو اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. علی شیر تاندلیاں والا ضلع فیصلہ آباد سے. نماز پڑھتے وقت بہت سے اور عجیب عجیب سے خیالات آتے ہیں، کیا کروں؟ نماز کا ترجمہ یاد کر لو، پتہ ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو انسانی عقل ایک وقت میں ایک ہی بات سوچتی ہے. اس کا مطلب ہے آپ واقعی نماز کو نماز سمجھتے ہیں، اس لیے شیطان کوشش کرتا ہے کہ آپ کو ڈسٹرب کرے. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ شیطان ہے، کوشش کرتا رہے گا. آپ بیٹا آپ ترجمہ یاد کر لیں تو آپ کا خیال اس طرف ہوگا کہ میں نے یہ لفظ کہا، اس کا یہ معنی ہے، تو یہ خیالات سے جان چھوٹ جائے گا. انہی کا دوسرا سوال ہے کہ جن کے والدین فوت ہو جاتے ہیں انہیں ان کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نیکیاں کرے بچے، ان کو ثواب ملتا رہے. ٹھیک ہے. اولاد نیکی کرے والدین کو بھی ثواب ملتا ہے. برائی کرے ان سے بھی جواب طلبی ہوتی ہے کہ تم نے اسے سمجھایا تھا کہ یہ برا کام ہے نہ کرنا، سمجھایا تھا تو بری نہیں سمجھایا تھا تم بھی بھگتو. صحیح. تو والدین کے ساتھ اتنی رعایت ضرور کرو. نیکی نہیں کر کے بھیج سکتے تو برائی بھی نہ کرو. بالکل ٹھیک. بالکل. محمد شہباز ہیں لاہور سے. غائبانہ نماز جنازہ کی شرعی حیثیت کیا ہے اور یہ کس حالت میں پڑھی جانی چاہیے؟ کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ رواج ہے. اچھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً 2 دفعہ شاہ حبشہ کی غائبانہ نماز پڑھی ہے، اور کچھ صحابہ کرام جو 7 صحابہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے. لیکن وہاں علماء یہ لکھتے ہیں کہ آپ نے غائبانہ نہیں پڑھی، آپ کے سامنے جنازے کر دیے گئے. سبحان اللہ. تو وہ آپ کا مقام تھا. صحیح. بالکل ٹھیک. جنازہ ایک دفعہ ہو گیا بس. ٹھیک ہے. 2 بندوں نے پڑھا، 10 نے پڑھا، 4 نے پڑھا، 4 لاکھ نے پڑھا، درست. اب یہ جو پڑھا جاتا ہے یہ ایک رواج ہو گیا، اس کو کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. اصغر علی ہے بدوم علی ناروال سے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اکثر رواج ہے کہ جنازے کے لیے جانے والے میت دفنا کر واپس آتے ہیں. اگر کوئی پہلے آ جائے تو اس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے. شرعی طور پر دفن کرنے کے لیے وہ 4 بندے 5 ضروری ہیں جو دفن کے لیے ضروری ہیں. وہاں بیٹھا رہنا کوئی ضروری نہیں. اگر کسی کے پاس ٹائم ہے بیٹھا ہے تو وہاں کم از کم اللہ اللہ کرے. وہاں جو بیٹھتے ہیں وہ دنیا کی گپیں ہانک رہے ہوتے ہیں، وہ کیا اس کا فائدہ تو کوئی نہیں. صحیح. بیٹھنے والوں کو بھی چاہیے جتنی دیر قبرستان میں بیٹھے ہیں کوئی اللہ اللہ کرتے رہیں، یا کوئی جاننے والا کھڑا ہو جائے، کوئی دین بیان کرتا رہے، سنتے رہیں. ورنہ تو وہاں بھی وہ دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھنے کا کوئی فائدہ تو نہیں. یہ روایات ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں، کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. بالکل صحیح. وسیم عباس ہیں حیدری چوک راجن پور سے. ان کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک سجدے کا حکم دیا تھا، ہم 2 سجدے کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کوئی بات براہ راست ہوئی نہیں. صحیح. بات اللہ کی ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے خود بھی 2 سجدے کیے ہیں اور ہمیں بھی 2 کرنے سکھائے ہیں. ہم تو کرتے ہیں بھائی. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. کہیں آپ کی ملاقات اللہ سے ہوئی ہو اور آپ کو ایک کا حکم دیا ہو تو آپ جانے، آپ جانے، آپ کا کام جانے. بالکل ٹھیک ہے.
حضرت جی شیراز اختر ہیں ڈیرہ غازی خان سے، یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک بات نے بہت کنفیوز کر رکھا ہے، موسیقی اسلام میں حرام ہے، یہ درست ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے موقع پر چھوٹی بچیوں نے دف بجا کر گیت گائے تھے۔ اسی طرح انبیاء اکرام کے بارے میں ہے کہ ایک نبی بربت بجایا کرتے تھے۔ میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا بربت بجانے والی بات درست ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا دف موسیقی میں نہیں آتی؟ بیٹا دو باتیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پہلے انبیاء کی بات کریں ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے انبیاء کی صرف وہ باتیں جو درست ہیں جو یا قرآن میں ہیں یا حدیث میں، ٹھیک ہے، باقی کہانیاں ہیں جو بنی اسرائیل نے اور یہودیوں نے وضع کر کے بنائی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، انہیں اسرائیلیات کہا جاتا ہے، یہ اسرائیلیوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ صحیح، قرآن یا حدیث میں کہیں کوئی ایسی دلیل نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی شریعتیں اپنی تھی، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے، ہمیں سروکار ہے محمد الرسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت۔ صحیح، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک تو وہ دف بجانا عام عرب کا رواج تھا، اور وہ کوئی اس میں موسیقی میں شامل نہیں ہوتی تھی، وہ بچیاں وہ گانے کے بولوں کے ساتھ اس کی دم دم ملاتی تھیں۔ دوسرا بچانے والی چھوٹی بچیاں تھیں۔ تیسری بات یہ تھی کہ احکام نازل ہو رہے تھے۔ اصل جو بات اب بالکل یہ پتہ نہیں کہ موسیقی کی حرمت کا حکم نازل ہوا بھی تھا یا نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور ابھی وہ شاید مسلمان بھی نہیں تھے، وہ جو دف بجا کے تو ہوں بھی استقبال مسلمان کر- تو شاید اب دیکھیں نا، مدینہ منورہ میں شراب حرام ہے، 13 سالہ مکی زندگی میں مسلمان بھی پیتے تھے، حرام نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، مدینہ منورہ میں بھی کچھ عرصہ مسلمان بھی، جب مدینہ منورہ میں شراب کی حرمت آئی تو اتنی مسلمانوں کے ہاں بھی سٹاک تھا گھروں میں جو لوگ رکھتے تھے کہ وہ گلیوں میں بہا دی گئی تو 6 مہینے تک بارش ہوتی تو زمین سے بلبلے اٹھتے تھے، اتنی زیادہ شراب اتنی زیادہ گھروں میں پڑی تھی۔ صحیح، شراب کا ایک قافلہ ایک تاجر کا آیا، اونٹ لدے ہوئے، تو پتہ نہیں کتنے اونٹ تھے، اس سارے مشکیزوں میں اس نے چاقو مار کر ساری گرا دی۔ تو جب حکم آیا تو اس کے بعد کی بات ہے نا، بالکل ٹھیک، اب نزول حکم سے پہلے کہ شراب کی آپ بات کریں تو اس سے کیا، اس کو کیا فائدہ؟ بالکل صحیح ہے، جب حرام نہیں تھی تب تو اللہ نے حکم دیا تھا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے میں ہو تو نماز نہ پڑھا کرو، نشہ اترنے کے بعد قضا کر لو۔ صحیح، تو اس سے بالکل اب صحیح، شراب کی حلت تو نہیں، کیونکہ اس کے بعد شراب حرام ہو گئی، بالکل ٹھیک، یا اس وقت کسی نے شراب پی تھی تو اس پر طنز تو نہیں کیا جا سکتا۔ پچھلے دنوں ایک بندہ طنز کر رہا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر، جی فلاں روایت میں ملتے ہیں انہوں نے شراب پی تھی۔ میں نے کہا میرے بھائی، حرمت سے پہلے کسی نے بھی پی ہو، کیا اعتراض؟ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اس اس وقت بات تک تو کو چھوڑ دیں کہ یہ روایت درست ہے یا غلط ہے یا پی یا نہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑتا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جب آئے حرمت نازل ہوئی اس کے بعد کس نے پی تو خاموش ہو گئی۔ اللہ اکبر، تو موسیقی سبحان اس حد تک حضور نے منع فرمائی کہ کہیں دور سے کسی ساز کی آواز آ رہی تھی، حضور تیسری کے لے جا رہے تھے، ساتھ ایک آدھ صحابی خادم ضرور ہوتے تھے، آپ نے کان مبارک میں انگشت مبارک دے دی، انہوں نے فرمایا کہ یار جب یہ ختم ہو جائے مجھے بتانا۔ صحیح، کہیں دور سے آ رہی تھی، بانسری کی آواز تھی یا کسی ساز کی، تو بھائی اس کے بعد تو کوئی جواز نہیں ملتا نا۔ آپ نزول حکم سے پہلے کی دلیلیں نہ لیں اور پہلی شریعتوں کی دلیلیں نہ لیں، ہم مکلف ہیں حضور کی شریعت کے اور اس حکم کے جب وہ نازل ہو کر نافذ ہوا۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، تو آج تو پھر یہ تماشا ہے کہ آپ ساری موسیقی کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ نعت ہے، وہ طرز سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے۔ گستاخی ہے بے ادبی۔ عباس علی ہے کوٹلی لوہارا سیالکوٹ سے، بچے کی پیدائش کے کتنی دیر بعد تک اس کے کان میں اذان دے دینی چاہیے؟ بھائی پیدا ہو گیا، اس کی سانس سلامت ہو گئی، اس کی صفائی ہو گئی تو آپ گھنٹے بعد دیں، 2 گھنٹے بعد دیں، 2 دن بعد دیں، یہ تو اب آپ کی مرضی، کوئی وقت معین تو شریعت میں ہے نہیں۔ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، جتنا جلدی دیں اتنا اچھا ہے، کہ پہلی آواز اس میں کانوں میں اللہ کے نام کی پڑے تو بہت اچھی بات ہے۔ بالکل صحیح۔ محمد رمیز صدیق ضلع سیالکوٹ سے، کوئی ایسا طریقہ
ارشاد فرمائیے کہ انسان پہ نہ ہی کوئی جادو اثر کرے، نہ کوئی تعویذ اور نہ ہی نظر بد۔ میرے بھائی حلال کھاؤ، فرائض ادا کرو، ہو سکے تو اللہ کا ذکر کرو۔ بالکل صحیح، کچھ نہیں ہو، بالکل ٹھیک۔ اپنی حفاظت کے سامان کر لو۔ سردی اثر نہیں کرتی اگر آپ اونی کی لباس پہن لیں تو، گرمی اثر نہیں کرتی آپ اے سی لگا لیں تو۔ صحیح بات، صحیح بات۔ ہے جی، آپ حلال کھائیں، سچ بولیں، اللہ کا ذکر کریں، جادوگر زور لگاتا رہے، کچھ نہیں بگڑے کچھ گا، نہیں نظر بگڑے گا۔ بد والا بکتا رہے، کچھ نہیں بگڑے گا۔ بے شک، بے شک۔ حضرت جی، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو سوال ہمیں اپنا SMS کر دیجئے۔ اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے 0334955021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے۔ اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، انڈیکس وائز۔ آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا